السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مہینے کی فضیلت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، یعنی ربیع الاول۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے محب، سب سے عظیم انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس مہینے کا ہر دن رحمت کا دن ہے، ہر رات نور کی رات ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو مومن کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، زبان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تر ہو جاتی ہے، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جو اللہ کو پسند آ جائے اور جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دے۔ اسی موقع پر بزرگان دین نے اور علماء کرام نے ایک نہایت اہم اور نافع عمل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ضرور 2 صدقے دینے چاہیے۔ صدقہ ویسے بھی اسلام میں بے شمار فضائل رکھتا ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، تقدیر میں آسانی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ صدقہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ ہی تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی بارہا ذکر آیا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، عذاب کو ٹالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول میں جو 2 صدقے دینے کی ترغیب دی جاتی ہے ان کی اپنی الگ ہی اہمیت ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ یہ صدقہ شکرانے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا انعام اور احسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے یا مشکل وقت میں مدد کرے تو ہم خوشی خوشی بدلے میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سوچئے جس ذات نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے امتی میں شامل کیا، اس پر شکرانے کے طور پر ہم صدقہ کیوں نہ دیں۔ یہ صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا صدقہ وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کے لیے دیا جائے، یعنی غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ صدقہ امت محمدیہ کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار ہے۔ اس صدقے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، جنہوں نے ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کے لیے جنت کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ اگر ربیع الاول میں ہم یہ 2 صدقہ کریں تو کس قدر برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک طرف اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، دوسری طرف ہم ان لوگوں کے کام آئیں گے جو ضرورت مند ہیں۔ یہی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی، دوسروں کی تکالیف کو دور کیا، اور یہی ہمیں بھی سکھایا کہ بندوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ صدقہ دراصل اللہ کے بندوں پر رحم کرنے کا نام ہے۔ جب ہم کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں، کسی بیمار کا علاج کرواتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو دراصل اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل کرتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، دل کو سکون بخشتا ہے، اور قبر کو منور کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنیں۔
ناظرین کرام، تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی طرح صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں کیا صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہارے بھائی کو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ صدقہ ہے۔ لیکن ربیع الاول میں خاص طور پر دو صدقے دینے کی جو ترغیب ہے وہ مالی صدقہ ہے، تاکہ غریب اور ضرورت مند لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ بزرگان دین نے بھی ہمیشہ اس مہینے میں صدقے کا اہتمام کیا۔ وہ اس مہینے میں غریبوں کے گھروں میں کھانا بھجواتے، یتیم بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے، بیماروں کی مدد کرتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ یا اللہ اس صدقے کو قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بخش دے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں یہی سوچ اپنانی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، نعمتیں پڑھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل خوشی وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹی جائے۔ ربیع الاول کے صدقے سے ہمارے گھروں میں سکون آتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اولاد نیک بنتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ اس ربیع الاول میں ہم ضرور دو صدقے دیں گے، ایک صدقہ اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر اور دوسرا صدقہ امت محمدیہ کے فلاح و بہبود کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری اس نیت کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صدقہ کرنے والا بنا، ہمیں بخل سے بچا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔